لیکن یہ بات تو معروف ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں قرآن نازل ہوا شاعری کے باقاعدہ مقابلے ہوتے تھے اور جو ہے اپنا کلام لٹکایا جاتا تھا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ، اور ایسے میں سورہ کوثر جو ہے وہ بھی لٹکائی گئی تھی. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اور واقعات تو ملتے ہیں. ڈاکٹر جواد علی جو ہے المفصل فی تاریخ العرب 20 جلدوں میں انہوں نے جو ہے وہ عرب کی تاریخ لکھی ہے، اور خاص طور پہ عرب کی وہ تاریخ جو کہ دور جاہلیت کی تاریخ ہے. اور یہ غامدی صاحب کے مصادر میں سے میزان میں آپ دیکھیں گے سنت کی باس میں آپ کو نیچے بہت حوالے ملے گے المفصل فی تاریخ العرب کی. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ان کے بڑے سورسز میں سے. صحیح. ڈاکٹر جواد علی نے جو ہے وہ جو بحث کی ہے تقریباً کوئی 100 صفحات میں اس بات کے اوپر کہ قرآن فصیح عربی میں نازل ہوا. سوال یہ پیدا کیا کہ فصیح عربی کیا قریش کی تھی یا قریش کے علاوہ قبائل کی تھی. صحیح. جو فائنڈنگ ہے وہ تو ہم بعد میں آتے ہیں نا اس کی طرف، لیکن ڈاکٹر جواد علی نے اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو، ہم اس کو ایک پوائنٹ آف ویو کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. خاص طور پہ غامدی صاحب کے نزدیک تو ان کی تحقیق کی بڑی اہمیت ہے. یہ کہتے ہیں کہ قریش کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ فصیح العرب تھے تو یہ وہ بندہ بات کر سکتا ہے جسے دور جاہلیت کی تاریخ کا کچھ اتا پتہ نہیں. اچھا. جس نے کوئی دور جاہلیت کی تاریخ کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہونا وہ یہ بات کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ فصیح تھے. وہ فصیح تھے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش جو ہے نا وہ اجمیوں کے ساتھ ان کا اختلاط بہت زیادہ تھا. اجمیوں کے ساتھ ایک تو حج کے موقع پہ اور دوسرا ویسے ان کے قافلے وغیرہ جاتے تھے. قرآن نے بھی کہا لیلاف قریشی ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف. اس اختلاف کی وجہ سے ان کی زبان صاف نہیں رہی تھی، بگڑ گئی تھی. اچھا یہ ان کا مقدمہ ہے، میں ابھی اپنی رائے نہیں بیان کر رہا. جس نے تنقید کرنی ہے وہ ان کے 100 صفحات دیکھے اور پھر اس پہ کوئی مقالہ لکھتے. ابھی ہم ایک رائے بیان کر رہے ہیں. یہ جواد علی صاحب کا مقدمہ. ان کا مقدمہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جو فصیح ترین قبائل تھے عرب کے وہ 3 تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ چیز بطور دلیل بیان کی ہے کہ بعد میں آنے والے جتنے لغویین ہیں، بڑے بڑے امام خلیل سے لے کے آگے وہ ازہری کو لے لیں تو جوہری کو لے لیں، جن کو بھی لے لیں آپ، سب نے 3 قبائل کی لغت کو بنیاد بنایا لغت عرب کے لیے. وہ بنو تمیم ہے، بنو قیس ہیں، بنو اسد ہیں. اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ فصیح ترین بنو تمیم تھے. ہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ قریش کے بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری تھی، مساہرت تھی، مطلب شادیاں وغیرہ ان کے یہاں تھی. تو بنو تمیم سے ایک فصاحت اور بلاغت یا عربی مبین کا ایک اثر آپ کہہ سکتے ہیں قریش کے اوپر آیا، لیکن اصلاً قریش نہیں تھے، فصیح العرب نہیں تھے. لیکن رہنے والے حجاز کے تھے. ہاں قریش، ہاں وہ حجاز کے رہنے والے تھے نا. بنو تمیم اور بنو قیس بنو اسد یہ حجازی ہیں، شمالی عرب ہیں، یہ یعنی ادنانی عرب ہیں، یہ ادنانی عرب. صحیح. تو شعراء وغیرہ ان میں بڑے بڑے پیدا ہوئے، بڑے بڑے خطبہ ان میں پیدا ہوئے. قریش میں کوئی نہیں پیدا ہوا. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ جو ابھی آپ نے تذکرہ کیا نا سوق اوکاز کا جو بازار لگتا تھا نا جہاں یہ فیصلے ہوتے تھے کہ جی یہ ہم نے جو ہے قصیدہ لٹکانا ہے بیت اللہ پہ، اگرچہ وہ لٹکانے میں بھی اختلاف ہے، خیر ہم اس میں نہیں جاتے. اس کی سرداری بنو تمیم کے پاس تھی. اس بازار کی سرداری بھی جو ہے اس کو مینیج یہ بنو تمیم کر رہے تھے، ان کی حکومت تھی. تو انہوں نے بہت سارے دلائل دیے 100 صفحات میں، جس کے اوپر یہ مقدمہ کھڑا کیا ہے کہ بیسیکلی قبائل جو ہے وہ 3 تھے. یہ بات کہ والقبائل، جو قبائل تھے وہ تمیم و قیس و اسد، یہ وہ قبائل ہیں کہ جن سے علماء لغت نے لغت مرتب کی ہے. یہ وہ قبائل تھے جن کے شعراء فصیح العرب تھے. یہ وہ قبائل تھے جن کی عربی کا اس وقت سکہ اور دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور ان میں خاص طور پہ بنو تمیم کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے قریش بھی ان سے عربی مبین سیکھ گئے تھے.
لیکن اصلاً وہ مصدر نہیں تھے قریش عربی مبین کے، کیونکہ وہ اجمیوں سے اختلاط کی وجہ سے اپنی زبان بگاڑ بیٹھے تھے. یہی وجہ تھی کہ عربوں میں یہ بھی رواج آپ کو عام ملتا ہے، ایک تو دودھ پلوانے کے لیے اپنے بچے باہر بھیج دیتے تھے جی دیہاتوں میں، اور دوسرا زبان جو ہے صاف زبان سیکھنے کے لیے دیہاتوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے تھے.